دوستو جو عادل وقار صاحب کے ساتھ ہوا وہ برا ہوا. ان کا دفتر مسمار کر دیا گیا اور ایسے کیا گیا جیسے حملہ آور سومناتھ کے مندر کو گرا دیتے ہیں. دوستو وقار صاحب پیشے کے اعتبار سے ایک صحافی ہیں اور شہر کے مختلف مسائل پر بات بھی کرتے رہتے ہیں. انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ کام جو ٹی ایم اے سے علی برادران نے کروایا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر ان کی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، لیکن ان کی طرف سے اس الزام کی نہ تو تائید یا تردید سامنے آئی ہے. اب اشارے تو ظاہر ہے اسی طرف ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں سیاسی انتقام ایک عام سی بات ہو چکی ہے. جب علی امین صاحب اس سیاسی انتقام کا نشانہ ماضی میں بنے ہیں اور یہی صحافی وقار عادل صاحب ان کو کوریج بھی دیتے رہے ہیں، لیکن اب وہ تنقید کر رہے ہیں، طاقت اب علی برادران کے گرد دوستوں گھوم رہی ہے. تو شاید اس کلچر یعنی انتقامی کلچر کی بھینٹ وقار عادل صاحب کو چڑھایا گیا ہو. دوستو ایک چھوٹے سے شہر میں ایک معمولی سا دفتر، چند پرانی فائلیں، ایک پرانا کیمرہ، ایک قلم، بس یہی کل اثاثہ نکلا تھا وقار عادل صاحب کے دفتر سے، جس کو سومناتھ کی مندر کی طرح گرا دیا گیا. اس کا جرم صرف شاید اتنا تھا کہ وہ سچ بولتا تھا. وہ وزیر اعلیٰ کے وعدے، جھوٹے وعدے، کرپشن، اقربا پروری، وہ سب کچھ بے نقاب کر رہا تھا. ایک دن وہ سفر سے جب گھر لوٹا تو وہاں صرف ملبہ تھا، اینٹیں، لکڑیاں، کاغذ، اور وہ خواب جو برسوں سے صحافت کے ذریعے لوگوں کو دکھا رہا تھا. دوسری جانب سے دوستو یہ کہا گیا کہ یہ ٹی ایم اے کی زمین تھی. حکومت نے کہا کہ غیر قانونی تعمیر تھی. میونسپل آفیسر نے کہا ہمیں نوٹس بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب ہم چاہیں اسے گرا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ غریبوں کے ٹھیلے، ریڑیاں، ڈھابے ہی گرائے ہیں. کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی سرمایہ دار کا کوئی پلازہ ہی انہوں نے گرا دیا ہو. شہر میں اب بھی بہت سے سرمایہ داروں کے ناجائز قبضے ہوئے پڑے ہیں، لیکن ان کی ترجیحات میں بس غریب ہیں. پھر بہت سے وکلاء بھی دوستو یہ فرما رہے تھے کہ عادل وقار کے پاس باقاعدہ اس کا اجازت نامہ تھا، محکمے نے تحریری طور پر اس کو جگہ بھی الاٹ کی تھی اور سالانہ فیس بھی ادا کی جا رہی تھی. پھر دوستو کیوں گرایا گیا، کیوں مسمار کیا گیا؟ دوستو شاید اس لیے کہ وہ حکومت پر تنقید کرتا تھا اور شدید تنقید کرتا تھا، اس لیے کہ وہ عوام کے حق میں بولتا تھا، اس لیے کہ وہ ان کی نیندیں حرام کر رہا تھا جو سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر عوام کے پیسوں سے موج دوستو کرتے ہیں. دوستو یہ صرف ایک دفتر نہیں گرا، یہ آواز گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سچ کی آواز ملبے سے بھی دوستو نکلتی ہے. قلم ٹوٹے تو کاغذ چیخ اٹھتا ہے. ایک صحافی کی دیوار گرائی جا سکتی ہے مگر اس کا ضمیر نہیں گرایا جا سکتا. سچ دوستو ایک ایسی خوبی بھی ہے کہ اسے دبایا تو جا سکتا ہے لیکن اسے دفن نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک جگہ سے اس کو دبائیں گے، دوسری متعدد جگہوں سے یہ نکل آئے گا. بہت شکریہ.